اس حد تک تو جو ان کی پبلک پوزیشن ہے وہ تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور زیادتی کی اس حکومت نے ہے اور یا چلے نظام کے کرتا دھرتا جو لوگ ہیں انہوں نے کی ہے. سر مجھے یہ بتائیے کہ فیصل واڈا صاحب کے بھی دوست تھے, ہمارے بھی دوست تھے, آپ کے بھی ہوں گے اور ڈیفینیٹلی شہزاد بھائی کے بھی ہوں گے. ارشد شریف صاحب کو متحدہ عرب امارات چھوڑنا پڑ گیا تھا, وہاں سے چھوڑ کے ایک دوسرے ملک میں جانا پڑ گیا تھا, کیونکہ ظاہری بات ہے ان کے مطابق ریاست جو ہے وہ اتنی تگڑی تھی کہ وہ سب کچھ ہو رہا تھا اور یہ مجبور ہو رہے تھے کہ جناب یہ کرنا پڑے گا. آج کیا ریاست اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ وہ ایک شخص جس کے اگینسٹ اتنا بڑا کیس ہے وہ متحدہ عرب امارات کے اندر اتنا بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ کھول رہا ہے, اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. وہاں کی حکومت سے آپ کوئی بات بھی نہیں کر سکتے کہ جناب اس کے اوپر بڑے سویر قسم کے چارجز ہیں, سانو دیو, ساڈے حوالے کرو. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سلیکٹو, آپ کو لگتا ہے کہ یہاں یہ مطلب ہم احتساب کریں بٹ دس از سلیکٹو احتساب, کہ جس کی مرضی ہوتی ہے وہ نظام والی جو بات ہم پرنسپل کر رہے تھے. میں ذرا اس کے اوپر ذرا شہزاد صاحب ایک بات کروں گا, یہ اس بات کو بلایا نہیں جا سکتا کہ جس نے پریس کانفرنس کی اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی, جس نے نہیں کی اس کی مشکلات ہی مشکلات. یہ اس نظام کا, اس احتساب کا بہت امپورٹنٹ چیز ہے, تو پھر یہ احتساب نہیں ہو سکتا. یہ تحریک انصاف اس کو ہمیشہ سے وہ استعمال بھی کرتے رہے ہیں, اور یہ ہم جس سو کالڈ نظام کی بات کرتے ہیں یہ اس کا بھی پھر اس کی کمزوری ہے کہ جس نے پریس کانفرنس کر دی وہ ہر چیز سے فارغ ہو گیا, جس نے نہیں کی اس کا رگڑا نکل گیا. ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ایک تو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. واڈا صاحب ایک بات, یہ منصور علی خان صاحب نے ابھی ویلڈ پوائنٹ ریز کیا تھا, جن لوگوں کو جنہوں نے پریس کانفرنسز کی جو ایک ہی گاڑی میں تھے, کئی لوگوں کا پتہ ہی نہیں ہے, کئی لوگوں کے نام آئے شروع میں کہ جی اتنی کالز انہوں نے کی ہیں, اتنی کالز کی ہیں, وہ بعد میں ان کا پتہ ہی نہیں چلا وہ کہاں گئے. تو یہ بھی تو اسی نظام کا, اگر آپ کہتے ہیں بڑا ننگا گندا پولیوٹڈ نظام ہے, تو پھر اس نظام نے یہ سب کیا, اس نے فارغ کر دیا کچھ لوگوں کو جنہوں نے پریس کانفرنس کر دی, اور جنہوں نے نہیں کی ان کو رگڑا ایسا لگا کہ آج بھی, کیونکہ آپ کے کولیگ ہیں, سینیٹر ہیں نا وہ بھی, اعجاز چودھری صاحب, میرے سامنے انسپیکٹر جنرل پریزنس کا خط ہے, وہ کہتے ہیں نہیں کہ سیکیورٹی کلیئرنس پہلے لیں اور اسپیشل ان کے لیے کانوائے جائے گا جو انہیں ٹرانسپورٹ کرے گا اسلام آباد, ہم ایسے ان کو نہیں بھیج سکتے, پہلے سیکیورٹی کلیئرنس آنی چاہیے. تو ادھر چیئرمین سینٹ بھی ظاہری بات ہے سیکھ پا ہوں گے, آپ کے چیئرمین ہیں وہ, کہ دیکھیے میرے آرڈر پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی, پروڈکشن آرڈر ہے, اور ادھر آئی جی پریزنس کہہ رہے ہیں کہ پورا اسکارٹ چاہیے ہوگا جی ان کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے. اینڈ فرینکلی آپ کو بھی پتا ہے اگر جیل کے صبح 5 بجے 6 بجے 7 بجے کھل سکتے ہیں وداؤٹ لیٹنگ پنجاب گورنمنٹ نو, تو کیا پرابلم ہو سکتی ہے ایک سینیٹر کو اسلام آباد ٹرانسپورٹ کرنے میں؟ دیکھیں منیب بھائی, سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پریس کانفرنس جنہوں نے کی, ویسے میں کریکٹ کرتا چلوں کہ میں ان میں سے بھی نہیں تھا, کیونکہ میں تو بہت پہلے نکالا گیا تھا, میرے نکلنے کے نہیں میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں تو 9 مئی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. آپ تو نہیں, ویسے I totally agree, میں اگری کرتا ہوں منصور صاحب کی بات سے, بالکل اگری کرتا ہوں, 100% اگری کرتا ہوں. نمبر 1 تو یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سب کو شوق ہے جمہوری حسن کے اوپر واہ واہ کرنے کا, تو پھر مزہ بھی لیں سر. پھر آپ جب آپ سے ذرا سی ادھر بات کریں تو آپ جیسے ہی لوگ کہتے ہیں آپ جمہوریت کے خلاف بات کریں, آپ تو اس سائڈ کی بات کریں. میں تو اس وقت بھی کلیئر تھا, آج بھی کلیئر ہوں. نمبر 2 یہ کہ آپ نے پروڈکشن آرڈر, میں نے اپنی پہلی تقریر میں سینٹ میں کہا تھا کہ اعجاز چودھری صاحب کا پروڈکشن آرڈر جاری کیا جائے یا کسی کا بھی ہو, وہ ان کا آئینی اور قانونی حق ہے. پارلیمان نے چیئرمین سینٹ کو امپاور کیا ہے کہ وہ یہ خط لکھ دیں. اگر اسٹیبلشمنٹ نے روکنا ہوتا تو یہ خط کسی کا باپ نہیں نکال سکتا تھا, تو اسٹیبلشمنٹ کا تو اس میں کوئی رول نہیں ہے. اس میں رول ہے پولیس کو کنٹرول کرنے والا سی ایم پنجاب ہے. اب سی ایم پنجاب نے اپنا پولیٹیکل ریونج لے لیا یہ کام کر کے, ان کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا, انہوں نے کہا اس کے ڈبل کر کے دکھاؤ. اب پرابلم یہ ہے کہ جب سپرڈنٹ آف پولیس پارلیمنٹ کے اوپر چپیڑ مارتا ہے تو پھر مجھ سمیت سب کو ڈوب مرنا چاہیے, اور اگر سی ایم بھی پارلیمنٹ کو انڈو کرتا ہے تو پھر بھی ہمیں ڈوب کے مرنا چاہیے. لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ڈوب کے مرنا بھی نہیں چاہتے, ہم ڈوبنا بھی نہیں چاہتے, ہم ڈبائے بھی نہیں جا سکتے. پرابلم سارا یہ ہے کہ بالکل صحیح ہے, جتنی بڑی فائل ہوگی, جتنا بد کردار آپ ہوں گے, جتنے آپ کی آڈیوز ویڈیوز کرپشن کی فائلیں, جتنے گندے آپ ہو سکتے ہیں اتنے بڑے منصب پہ آپ بیٹھ سکتے ہیں. اچھا, اس میں بالکل منصور صاحب کی بات کو 500% ڈوز کرتا ہوں. اچھا چلیں, you need to have files. But if this is the rule of the game that we all have, this is something which we are witnessing. But ایک بات مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پھر بہرحال
اب یہ بھی ویسے میں وہ ایک جملہ بڑا اچھا کہتے ہیں ہمارے بڑے بھائی ہیں مظہر عباس صاحب کہ یہ جمہوریت ہی ہے کہ جمہوریت میں رہ کر بھی آپ جمہوریت کو گالیاں دیتے ہیں اور امریت میں رہ کے بھی آپ جمہوریت کو ہی گالیاں دیتے ہیں، تو ہم رگڑا تو پھر بہرحال جمہوریت کا نکلتا ہے. لیکن میں صرف اتنی بات کروں گا کہ اس پورے معاملے میں یہ جو مذاکراتی عمل ہے واڈا صاحب، اس میں حکومت کہتی ہے ہم سے وہ مانگے جو ہم دے سکتے ہیں، ہمارے قد چھاتی سے زیادہ نہ مانگے ہم سے. ڈی جی آئی ایس پی آر کا پچھلے سال 7 مئی 2024 کا موقف سامنے ہے. انہوں نے کہا جی کمیشن کی بات کرتے ہیں، کمیشن اس چیز پہ بنتا ہے جس کے بارے میں کوئی ابہام ہو. تو پھر تو کچھ دینے کے لیے ہے ہی نہیں حکومت کے پاس، تو پھر یہ مذاکرات واقعی ڈرامہ ہے. دیکھیں منیب صاحب، ایک تو اس کمیشن کا ذکر چلتا ہے، اس کمیشن کو بھی آج تک کوئی نوٹ میں پکڑ نہیں سکا. تو افسر پکڑا گیا سسپینڈ کر دو، لیڈر پکڑا گیا چھوڑ دو، تھوڑے دن ہوائیں دکھا دو، پھر اس کو بھی چھوڑ دو، پھر اس کو لے آؤ واپس. تو کرپشن کا تو اب کرپشن اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہوگی سوسائٹی کے اندر بھی. اچھا یہ چور ہے لیکن پیسے والا ہے، چلو آ جاؤ تصویر ہاتھ کے چالو. تو اس پہ بھی کوئی کلیئرٹی آپ کو ابہام نہیں ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ جو سارا نظام جس طریقے سے انفولڈ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس میں آپ مجھے بتائیں نا کہ اب رہ کیا گیا ہے. رہ آپ کے یہ کیونکہ آپ کی 100 سال کی جمہوریت نہیں، آپ ایوالو نہیں ہوئے ہیں، ہم سب کی شارٹ میموری فائلز ہیں. یہ معاملہ آپ کا آگے بڑھ نہیں پا رہا. آپ وہی کالا سفید کا کھیل کر رہے ہیں، کیونکہ جمہوری ڈرامے کے اندر یہی جمہوری کردار ہیں جو اس پورے کمرے میں موجود ہے. ABCDEFG اسے کے بیچ میں گھوم رہے ہیں. جہاں تک یہ آپ مذاکرات مذاق کی بات کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں رانا ثناء صاحب نے آپ کو کھرے لفظوں میں بتا دیا ہے. مجھے وہ آدمی اس لیے پسند ہے کہ وہ بہادر آدمی ہے، تو اس نے بتا دی ہے. اور تیسری چیز یہ کہ اگر آپ کمیشن کی بات کرتے ہیں اور کمیشن بنانے کی بات کرتے ہیں تو بالکل بننا چاہیے. 26 کا بھی بننا چاہیے، نومبر کا، 9 مئی کا بھی بننا چاہیے. لیکن جب پھر دوسری پارٹی بیٹھے گی تو وہ کہے گی 14 سے شروع کریں. جب آپ مارنے دھارنے دھرنے مرنے کرنے آئے تھے، پھر 14 والے کہیں گے کہ آپ 2007 پہ چلے جائیں. ادھر بھی فیصل تھا، منیب نے یہ کیا تھا، شہزاد نے یہ کیا تھا، منصور نے یہ کیا تھا. یہ تو پھر ایک گھومنے والا ایک سرکل ہے جس کے اوپر گھومتے ہی رہیں گے. تو آپ بات وہ کریں جس کی کوئی پاسبلٹیز ہوں. میں آپ کو کہوں گا منیب صاحب نے یہ کیا تھا، آپ کہیں گے تم نے فیصل میرے ساتھ پرسوں یہ کیا تھا، اس کا بھی حساب کو شہزاد کہے گا اس سے پہلے تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اس کا حساب تو منصور صاحب کے اس سے پہلے کرو. تو بکواس ہے نا. اگر بکواس آپ نے کھیلنا ہے تو ہم بکواس بہت اچھی کھیلتے ہیں، اور بکواس میں ہی ہم آگے بڑھ رہے ہیں. آپ کیونکہ طاقتور آدمی ہیں، آپ انہیں کہہ سکتے ہیں، باقی تو سب بکواس ہی چل رہا ہے. آپ طاقتور آدمی ہیں، آپ ساری معاملات کو بکواس کہہ سکتے ہیں، میں تو کم از کم نہیں کہہ سکتا. منصور علی خان صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ چلیں اگر ہم اس بات کو بھی صرف نظر کر دیتے ہیں، بہرحال جس طرح سے، کیونکہ میں نے وہ دیکھا بھی ہے کہ وہ جس طرح سے بادامی صاحب انہیں بار بار دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ کے لوگ 9 مئی پر معافی مانگ لیں، تو انہوں نے بار بار خیر اسی حوالے سے بات کی. اگر ہم اس کو صرف نظر بھی کر دیں، سائڈ پہ کر دیں، مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بیان دے دیا ہے یا ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے، جواب ہے ایک، اس کے بعد کیا گنجائش ہے اس مذاکراتی عمل کی جس سے ہم پتہ نہیں کیا کچھ اب بھی امیدیں لگائے بیٹھے کہ شاید اس سے کچھ ہوگا. شہزاد صاحب نے ایک ویلڈ پوائنٹ ریز کیا کہ شاید تحریک انصاف اس طرح کے سٹیٹمنٹس which are not actually admission but somewhere they are close to it، ایک کلوجر چاہ رہی ہے اس سارے معاملے کا. نہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ کلوجر تو بالکل چاہتی ہے پاکستان تحریک انصاف، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے نا کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر چاہتی ہے. اگر تو واقعی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے رکھے گئے تھے کہ جی آپ معافی مانگ لیں اور معاملہ جو ہے وہ ریزالو ہو جائے گا، تو وہ تو چاہتے تو اسی وقت اسے ایکسیپٹ کر سکتے تھے. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آنے والے 1 مہینے کا جو ہے وہ ٹیمپریچر چیک کرنا چاہ رہی ہے کہ واشنگٹن سے جو ہے ہوائیں کیسی چلتی ہیں. اگر تو کچھ اچھی ٹھنڈی ہوائیں وہاں سے آنا شروع ہوئی، خوشبودار ہوائیں وہاں سے آنا شروع ہوئی، تو ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ میرے خیال میں اپنے سٹانس میں مزید سخت ہو جائے گی. لیکن اگر وہاں سے بھی کوئی ٹھنڈے جھونکے نہ آئے، جو کہ ابھی ہمیں یہی خبر ملی ہے آج کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو انویٹیشن آ گیا ہے. دوسری خبر یہ ہے کہ ایمبیسیڈر جو ہے پاکستان کے امریکہ کے اندر، ان کو انویٹیشن آیا ہے، وہ جا رہے ہیں پاکستان کی نمائندگی کرنے. اور پاکستان تحریک انصاف جو پچھلے 1 مہینے سے سب توڑ کوششیں کر رہی تھی کہ کسی طرح انویٹیشن مل جائے، وہ اب تک انویٹیشن نہیں ملا ہے میری اطلاعات کے مطابق. تو یہ بہت بڑی نا امیدی ہے ان کے لیے. تو اگر تو کچھ اچھا نہ ہوا تو پھر ظاہری بات ہے تھوڑا سا لچک تو دکھانی پڑے گی. لچک دکھانا سیاست کے اندر ایک عام چیز ہے، پاکستانی سیاست. بٹ نوئنگ خان صاحب، لچک آ سکتی ہے منصور صاحب، خان صاحب جس لچک کا میں اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ اچھا لچک.
یہ غلط فہمی ہے میرے خیال میں. مجھ سے زیادہ بہتر فیصل واڈا صاحب اس پہ کامنٹ کر سکتے ہیں. وہ اچھی طرح خان صاحب کو جانتے ہیں. اچھا. وہ جو یو ٹرن لینے کی ایک عادت ہے وہ کیا لچک ہوتی ہے وہ